السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ صفحہ نمبر 20، آیہ نمبر 127 تا 134۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِذْ، اور جب، یرفع بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں، من البیت گھر کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا یعنی وہ دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب، تقبل تو قبول فرما، منا ہم سے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع العلیم سننے والا ہے، علم والا ہے۔ اور جب وہ بلند کر رہے تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام بنیاد بیت اللہ کی اور اسماعیل علیہ السلام، تو وہ کہتے جا رہے تھے اے ہمارے رب، اور تو قبول کر لے ہم سے یہ نیکی، یقیناً تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ قواعد قاف عین دال سے، قواعد اہم چیز کو کہتے ہیں، بنیاد کو کہتے ہیں، بیٹھنے کی حالت کو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں قاعدے میں، جب ہم نماز میں بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم قاعدے میں ہیں۔ تو اسوسہ یعنی اساس جو ہم اردو میں کہتے ہیں، بنیاد، تو یہ قواعد کے معنوں میں آتا ہے۔ یہاں پر دراصل اس عظیم کام کا ذکر ہو رہا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا اور ان کو حکم ہوا تھا کہ آپ جا کر اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ آئیں، اس بے آب و گیا وادی میں۔ جب وہ اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ آئے اور بچہ جب چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جائیے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کیجیے۔ یہاں پر اصل میں اس ایک آیت میں بہت ساری باتوں کا ذکر موجود ہے۔ ایکچولی جب تحویل قبلہ ہوا، ابھی آگے تحویل قبلہ ہی کی آیت آئیں گی یعنی سیکنڈ پارے میں، تو یہود یہ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کیسا دین ہے کہ بیت المقدس قبلہ تھا تو اب بیت اللہ کو قبلہ کیوں کر دیا گیا، تم لوگ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم صحیح مسلمان نہیں ہو۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایکچوئل جو پہلا گھر تھا، جو پہلا گھر تعمیر ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، دراصل وہ بیت اللہ ہی تھا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 450 سال بعد سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا اور اس کے بعد وہ قبلہ قرار پایا اس وقت کے مسلمانوں کو، یعنی جو یہود تھے۔ تو اب واپس بیت اللہ کو قبلہ کر دیا گیا ہے تو اس میں کوئی اعتراض کرنے کی بات نہیں۔ تو اس سے یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ اس کی بنیادیں بنا رہے تھے، جب وہ کام کر رہے تھے، جب وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، اور کون تھے؟ اکیلے ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے بلکہ ان کے سپورٹ کے لیے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ اور اس سے باقاعدہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے اور سیکنڈ والے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اس گھر کی بنیادوں کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل بھی تھے، تو وہ صرف تعمیر نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ دعا بھی کر رہے تھے ساتھ میں، اور وہ دعا کیا تھی؟ تقبل منا۔ سبحان اللہ، ہر عمل انبیاء اکرام کا ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ ہمارے لیے اگر کسی کی تقلید جائز ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف انبیاء اکرام علیہم السلام ہے۔ اس کے علاوہ کسی انسان کی تقلید ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم کوئی اچھی باتیں ہیں تو ہم اس کو مان سکتے ہیں، پیروی کر سکتے ہیں، لیکن تقلید صرف انبیاء اکرام کی جائز ہے۔ اور تقلید کا لفظ ویسے استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے، اصل تو تقلید نہیں بلکہ اتباع کہنا چاہیے۔ کہ سبحان اللہ کیسے ان کا عمل تھا، آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا کام انجام دے رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم ہی سے انجام دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرما رہا ہے، اس کے باوجود بھی ان کو فکر کس بات کی ہے کہ ربنا تقبل منا، کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے۔ تھوڑی دیر رک کر سوچیں کہ میں اور آپ ہم سب روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ نماز ہمارے ذہن میں کیا بٹھاتی ہے کہ اچھا تم تو 5 وقت کی نمازی ہو۔ ہمیں یہ فکر ہوتی نہیں ہے، ہمیں کبھی یہ فکر ہوئی بھی نہیں کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ یہ ہم جو روزانہ نمازیں پڑھ رہے ہیں معلوم نہیں قبول ہو رہی نہیں ہو رہی ہے۔ کیا کبھی ہم نے اپنی ان نمازوں کی قبولیت کی دعا کی ہے؟
یا پھر ہم جو بھی کام کرتے ہیں دین کے کام میں ہم لگے ہوئے ہیں، اگر الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دین کا داعی بنایا ہے یا خیر کا داعی بنایا ہے، یا جو بھی کام ہم سے، وہ چھوٹا موٹا کام ہی صحیح وہ ہم سے لے رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم کرنے والے بنے ہیں، تو کیا کبھی ہم نے دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے؟ اور یہ فکر انسان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، اور یہ فکر سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے اندر ہی اندر کہ پتہ نہیں اتنی جو ساری بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، اتنی ساری جو تگ و دو ہے، جو کوشش ہے، پتہ نہیں قبول ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، کہیں کوئی کھوٹ تو نہیں آ گئی تھی، کہیں کوئی شہرت کی خواہش تو نہیں ہو گئی تھی، کہیں کسی نے تعریف کر دیا تو اس کی تو تمنا دل میں نہیں آ گئی تھی کہ تعریف کرتے رہیں لوگ. تو بس یہ فکر انسان کو کھائے جاتی ہے، اور یہ فکر ہی انسان کو ہوتی رہنی چاہیے کہ معلوم نہیں میرے اعمال قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے بس. اور واقعی میں ہم میں سے ہر ایک محتاج ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے، ورنہ ہماری کوئی بساط نہیں، کوئی حیثیت نہیں. جب اتنے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دوست ہونے کا لقب دیا، خلیل اللہ کا جن کو لقب ملا امام الناس کہلائے، وہ اپنے کام کے لیے دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. علماء کرام نے اس کی بہت اچھی تفسیر کی ہے، الگ الگ لوگوں کے الگ الگ اس میں آ رہا ہے تفاسیر میں. امام البخاری کہتے ہیں کہ تقبل منا کیا ہے؟ یہ تقبل منا یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو نے تیرے فضل سے ہم کو یہ عمل کی توفیق ہم کو ملی ہے، یعنی یہ جو ہمارا عمل ہے یہ تیرے فضل سے ہے، اور ورنہ ہماری کوئی بساط نہیں تھی کہ ہم اس پر قادر ہو سکتے، ہم اس کو کر سکتے، اور ہم کو اس سے لوٹانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یعنی ہم سے یہ کام پورا لے لے، پورا کروا لے. اور ایکچولی یہاں پر اعتراف کیا جا رہا ہے اس بات کا کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے حکم پر، تیرے شاعر میں سے، یعنی یہ شاعر اللہ کی تعمیر تھی نا، اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے تو شاعر اللہ کی تعمیر تھی، تو اللہ تعالیٰ اس تعمیر میں، اس شاعر میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم اعتراف کرتے ہیں، جو تقصیر ہو گئی، جو کمی ہو گئی، ہم کو اس کا اعتراف ہے. ہم انسان ہیں نا، ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، کہیں نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. اور ایکچولی یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بندے کی تحقیر کا یہاں پتہ چلتا ہے کہ بندے کتنے بھی بڑے انسان بن جائے کوئی بھی، لیکن ہے وہ بندے ہی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب بندہ کام کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر کرتا ہے، اور وہ اپنے کام کو دراصل حقیر ہی سمجھتے کہ کتنا بھی کچھ کر لے، وہ کہتے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ حقیر سی کوشش ہے تو قبول فرما لے، چھوٹی سی کوشش ہے یا رب العالمین. تو اس کا یہاں پر ذکر ہے. اور ایکچولی یہاں پر ایک بندگی کا احساس ہوتا ہے کہ بندے بندے ہی ہیں. اور پھر سبحان اللہ یہ اجتہاد تھا ان کا، یعنی یہ ہمیں جو ہمارے انبیاء تھے ان کی تعلیم ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سمجھایا اور سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے انسان تو ایکچولی آپ دیکھیں کہ یہاں انبیاء کرام کو وہاں پر کوئی وحی نہیں نازل ہوئی تھی ان کو کہ اچھا آپ دعا کریں، بلکہ وہ خود سے دعا کریں، تو انہوں نے اجتہاد کیا. تو ایکچولی یہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، جیسے جیسے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اس کی سوچ میں بھی ویسی ہی پختگی اور عاجزی آتی چلی جاتی ہے. اس کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اچھا میری دعاؤں میں کیا ہونا چاہیے، میں کون سی دعائیں مانگوں. اور ایکچولی یہ اس بات کا بھی یہاں پر ذکر ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا، ان کو امام الناس بنایا، تو یہ ان کی عظمت کی نشانی، کہ ان کی عظمت آپ دیکھیں کس میں جھلک رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے ہر کام کو بہت ہی چھوٹا سمجھ رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر آلوسی کہتے ہیں، ایکچولی یہاں پر جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے مضارع کا ہے، اور یہاں پر ایکچولی ایک پرانا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے گویا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا کہ اور جب بلند کر رہے تھے، یعنی ایسے لگ رہا ہے کوئی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے وہ منظر کشی فرما رہے ہیں، وہ تصویر ہمارے آنکھوں کے سامنے آ رہی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وہ گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اسے. اور وہ دعا کرتے جاتے تھے ربنا تقبل منا. اور ایکچولی آپ دیکھیں کہ دعا میں کیا ہے، مضارع کا صیغہ ہے، تقبل منا، اے اللہ تعالیٰ تو ہم سے قبول فرما. تو ایکچولی یہ دعا سبحان اللہ کب تک کے لیے نہیں، یہ دعا ان کی رہتی دنیا تک ہے. جو لوگ بھی یہ دعا کریں گے بعد میں اپنے اپنے کام کے لیے، ان سب کے لیے دعا کافی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما یہ کام. کیوں بے شک تو ہی سننے والا ہے اور بے شک تو ہی جاننے والا ہے ہمارے دل میں کیا ہے. یہ اگر کچھ کمی رہ گئی ہے، کچھ کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے. تو یہاں پر دراصل یہ مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی پریزنٹ اور فیوچر ٹینس دونوں اس میں آ جاتے ہیں مضارع میں. اور دوسری بات یہاں پر یہ بتائی گئی ہے کہ ایکچولی یہاں پر جو کمی رہ جاتی ہے اور جو تقصیر ہو گئی ہے
تو بندہ اس بات کا محتاج ہے کہ وہ اپنی کمی کو ایکسیپٹ کرے، وہ قبول کرے کہ ہاں مجھ سے کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے کام میں، اور پھر اس کی بنا پر وہ توبہ کرتا ہے. اور توبہ دراصل کس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ جو کمی رہ گئی ہے اسے تو پورا کر دے، اسے تو قبول فرما لے، اس سے تو درگزر فرما دے. یہ ایک عاجزی کی نشانی ہے اصل میں. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس حالت کو بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اس عظیم کام پر جو مسلسل لگے ہوئے تھے، اس کام میں ان پر خوف اور امید کی ایسی کیفیت طاری تھی کہ اس عظیم عمل کے باوجود انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرما لے تاکہ اس کا فائدہ عام ہو. انہوں نے اپنی ذات اور اپنی اولاد کے لیے اسلام کی دعا کی، اور یہ ایکچولی ان کے خشوع اور خضوع کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے بات کہ ان کے دل کے اندر کیا چیز تھی. اور یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے رب کے فرما بردار تھے. ان کے اعضاء اور ان کے جوارے یعنی ان کے اپنے ہاتھوں سے تو وہ کام کر ہی رہے تھے، لیکن وہ اپنے دل سے دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے قبول فرما لے. سبحان اللہ. اور ارینا مناسکنا، یہ تو ہم کو طریقے سکھا، یعنی ہم کو ہمارے عبادت کے طریقے سکھا. اس سے ایکچولی انسان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتی، مجھے نہیں معلوم کہ کون سے کام زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں. عبادت تو جیسے اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ویسے ہی کرنی ہے، لیکن اور ایسے دین کے کیا کام ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جو میں کر سکتی ہوں اور میں کر نہیں پا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے وہ طریقے سکھا دے، مجھے وہ طریقے بتلا دے، میرے دل میں ان باتوں کو ڈال دے تاکہ میں وہ کام کر سکوں جس سے تو راضی ہو سکے. سبحان اللہ. تو ارینا مناسک نا، ویسے مناسک خاص طور سے حج کے لیے آتا ہے، حج کے مناسک کے لیے، لیکن ایکچولی تمام عبادات کے لیے جامع ہے یہ لفظ، یعنی تمام عبادت پر آتا ہے. تو بہرحال اس میں اعمال حج بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسری بات اس کا اگر ہم عام معنی لو تو یہ ہو سکتے ہیں کہ سارا دین اور تمام عبادت کے طریقے ہم کو سکھا، کیونکہ نسک کہتے ہیں عبادت کو. اور پھر یہ لیکن لفظ اسپیشل حج کے لیے مخصوص ہو گیا، لیکن اس میں تمام عبادت کے طریقے ہیں. تو بہرحال بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتا رہے. پھر وہ ساتھ میں کیا کرتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور تو بنا ہمیں، مسلمین دو فرما بردار، لک اپنے لیے، ومن اور ذریتنا ہماری اولاد میں سے، امتن امت مسلمتن فرما بردار، لکا تیرے لیے یا اپنے لیے، وہ ارینا اور تو دکھا ہمیں، مناسکنا عبادت کے طریقے ہمارے لیے، وتب علینا اور تو مہربان ہو ہم پر، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم فرمانے والا ہے. اے ہمارے رب، بنا ہم دونوں کو فرما بردار اپنا، اور بنا ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت فرما بردار اپنی، اور سکھا ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، اور تو توجہ فرما ہم پر، یقیناً تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. سبحان اللہ. پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ وہ دونوں اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا فرما بردار بنا، اور صرف اپنے لیے اپنی ذات کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی پوری آنے والی نسل، اپنی آنے والی ذریت کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو بندے کو اصل فکر کیا ہونی چاہیے، صرف اپنے ہی لیے وہ مخصوص طور پر دعا نہ کرتا رہے بلکہ اپنی اولاد، اپنی ذریت کے لیے کہ اس کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی فرما بردار ہوں اللہ تعالیٰ کی. اور ہم کو تو ہمیشہ یقین جانی دعا کرتے رہنا چاہیے. کتنا سرور ہے یہ دعا میں کہ اللہ تعالیٰ جو کام ہم نہ کر سکے ہمارے آنے والی نسلیں کرے، جو مسلمانوں کا غلبہ اور عزت آج اگر ہماری آنکھیں نہ دیکھ سکیں تو اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ آزادی اور غلبہ عطا کر. اور اے اللہ تعالیٰ جو کام ہم نہیں کر سکے ہماری آنے والی نسلیں وہ کام کر سکیں انشاءاللہ. اور ہماری آنے والی نسلوں میں ایسے اسکالرز پیدا ہوں، عالم، حافظ، فقیہ، مفسر، محدث، جو لوگوں کو گائیڈ کرنے والے ہوں، صحیح عالم ہوں، صحیح علماء ہوں ہماری نسلوں میں آنے والے انشاءاللہ. ایسی دعا ہم کو ضرور کرتے رہنی چاہیے. تو یہاں پر وہ دونوں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما، جو کمی رہ گئی ہے وہ پورا کر لے، ہمیں حج کے طریقے سکھا یا عبادت کے طریقے سکھا، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اب یہ جو خاص طور پر ہے وتب علینا، سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ کیسے بندے تھے، وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں اور پھر بھی توبہ کر رہے ہیں. آپ ذرا سوچیں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. میرے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے. ہم تھوڑا سا کام کر کے سمجھ لیتے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. کام جب اچھا ہو جاتا ہے تو ہم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا سارا کام، بہت اچھے ہو گئے سارے پروگرام، لیکن ہمیں توبہ کا کبھی خیال ہی نہیں آتا.
ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اچھا اتنے بڑے بڑے ہم نے کام کیے ہیں، پروگرامز کیے ہیں، ہم بس اس کی صرف اچھائیاں ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں کہ الحمدللہ بہت کامیاب رہا پروگرام. لیکن کیا کبھی ہم نے توبہ کی ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی؟ وَتُبْ عَلَيْنَا، کہ تو مہربان ہو ہم پر، یعنی جو کمی بیشی رہ گئی ہو ہم سے تو اس کی وجہ سے تو ہم پر توجہ فرما، درگزر فرما دے اس سے. ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے سارے کام اچھے ہو گئے، لیکن ایکچولی یہاں پر ہم کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ سیکھنا ہے کہ کیسے وہ توبہ کرتے تھے، کیسے انہوں نے اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کمی بیشی ہو گئی ہے، ہم پر مہربانی فرما دے. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر مجلس میں روزانہ 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے. اب آپ بتائیں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ تو یہاں پر ایکچولی بندہ محتاج ہے اپنے رب کا، اور ہمیشہ وہ محتاج ہی رہے گا کیونکہ وہ بندہ ہے. وہ کتنے بھی بڑے بڑے کام کر لے، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو پہنچ جائے، اس کی بلندی تک پہنچ جائے، اس کے ذریعے سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مسلمان ہو جائیں، اس کے ذریعے سے اور بہت سارے خیر کے کام پھیلے، کئی وہ مسجدیں بنا لے، مدرسے تعمیر کر لے، کچھ بھی کر لے، لیکن ایکچولی اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ یہی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہم پر مہربان ہو جا، ہمیں عبادت کے طریقے سکھا. تو یہاں پر شیخ سعدی اور آلوسی دونوں نے بہت اچھی بات لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر دراصل بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ جب بھی کوئی کام کرے یا جو وہ کام کر رہا ہے تو ہمیشہ وہ اپنے کام پر نظر ڈالے اور اس میں جو کمی بیشی رہ گئی اس پر نظر ڈال کر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اور اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ قَالَ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ ان دونوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو بے شک مہربان ہونے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم بھی ہے. سبحان اللہ. اور یہاں پر اصل میں 3 لوگوں کی توبہ بتائی گئی ہے کہ ایک تو ہوتی ہے توبہ، یعنی انہوں نے بتایا ہے کہ توبہ کے الگ الگ درجات ہیں، الگ الگ لوگ الگ الگ قسم کی توبہ کرتے ہیں. جو عام مسلمان ہیں ان کی توبہ ہوتی ہے کہ وہ ندامت میں مبتلا ہوتے ہیں، نادم ہو جاتے ہیں اپنے کام پر، پھر وہ عزم بھی کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا کام نہیں کریں گے، لوٹ کر نہیں جائیں گے اس کی طرف. پھر جو ظلم وہ کر رہے تھے تو وہ ظلم سے رک جاتے ہیں، وہ ظلم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر وہ ثابت قدم رہنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی طرف کبھی وہ لوٹیں گے نہیں، یعنی وہ لوٹنے کا ارادہ نہیں رکھتے کبھی بھی اس کی طرف جو ظلم انہوں نے کیا تھا. یہ عام لوگوں کی توبہ ہوتی ہے. اب ہم خود سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ خاص لوگوں کی توبہ کیا ہوتی ہے کہ وہ رجوع کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، ایون اگر وہ مکروہات میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی حرام کام نہیں کرتے، کوئی غلط کام نہیں کرتے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے، بس کراہت والے کوئی کام ہو جاتے ہیں تو وہ فوراً اس سے ہٹ جاتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، اپنے واپس آ جاتے ہیں. پھر برائی کی طرف وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، یعنی اگر کوئی برائی نظر بھی آتی ہے تو وہ اس سے دور ہٹ جاتے ہیں. اور پھر وہ اپنے اعمال میں ڈھونڈتے رہتے کہ اس میں کہیں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے، یعنی جو بھی وہ نیک عمل کرتے ہیں تو وہ اس میں کچھ ایسی چیز تلاش کرتے کہ اس میں کہاں کمی رہ گئی ہے. یہ خاص لوگوں کی توبہ جو ہوتی ہے. اور وہ اپنی عبادات پر، جو وہ عبادات کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اس پر مطمئن نہیں ہو جاتے، ان کو اپنی عبادت کمال نہیں لگتی ہیں، اور بلا وجہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے ہیں. یہ خاص لوگ ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کیا، یعنی ابھی ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا، صرف کیا کام ہوا تھا، کوئی مکروہات میں وہ الجھ گئے تھے، کوئی کراہت والی کام میں وہ الجھ گئے تھے، اس سے بھی وہ پلٹ آتے ہیں، فوراً رجوع کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتے ہیں. پھر وہ برائی کی طرف، اس طرف جانا بھی وہ پسند نہیں کرتے، اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتے برائی کو، یعنی اس سے دور رہتے ہیں، اور اپنے اعمال میں وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کیا کمیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں. اور ان کو اپنی عبادت پر کوئی غرور نہیں ہوتا، یا وہ اپنی عبادت کو کبھی بھی کافی نہیں سمجھتے، یا وہ عبادت کر کے یہ نہیں سمجھتے کہ اچھا میں نے تو بہت بڑا کام کر لیا ہے. نہیں، یہ خاص لوگ ہوتے ہیں. اور جو خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں ان کی توبہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ تو دراصل کیا کرتے ہیں، اپنے درجات کی بلندی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یعنی وہ سوچتے رہتے کہ کون سے کام ہے جس سے ان کی درجات کی بلندی ہو، اور ان کے مقامات، یعنی وہ ایسی اپنے کام میں ترقی کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، ترقی کے مقامات ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا جو درجہ ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی ہر کام کو کرنے کے بعد اس میں اپنے کام میں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو بڑے بڑے یا تو رائٹر ہوتے ہیں یا
پینٹر ہوتے ہیں، مصور ہوتے ہیں، یا جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، جب وہ اپنا کوئی کام کر لیتے ہیں، اپنی کوئی پینٹنگ بنا لیتے ہیں، یا پھر جو بڑے بڑے انجینئرز ہوتے ہیں یا ڈیزائنرز ہوتے ہیں، تو وہ سب کچھ بنانے کے بعد بھی جب عام لوگ اس کو دیکھتے تو کہتے کہ واہ بہت اچھا بنا ہے، لیکن وہ جو ڈیزائنر ہوتے ہیں یا جو مصور ہوتے ہیں، جو رائٹر ہوتے ہیں، نہیں نہیں یہ فلاں جگہ کمی رہ گئی ہے، یہاں یہ نہیں یہ لفظ ہونا چاہیے تھا، یہاں یہ کلر نہیں دوسرا کلر کمبینیشن ہونا چاہیے تھا، یہاں یہ اچھا یہ چیز یہاں نہیں، یہاں یہ وہاں ہونا چاہیے تھا، واش روم یہاں ہونا چاہیے تھا، ڈرائنگ روم وہاں ہونا چاہیے تھا۔ تو جو ماہر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ اپنے کام میں خامی ڈھونڈتے ہیں اور پرفیکشن کے انتظار میں، یہ پرفیکشن کے راستے پر چلتے ہیں وہ، کہ کہیں پر بھی کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ تو جو خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی پرفیکشن کی تلاش میں رہتے ہیں، اور سب کچھ اچھے طریقے سے کرنے کے باوجود بھی ان کو اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی نظر ہی آ جاتی ہے۔ وہ اپنی عبادت پر وہ قانع نہیں ہو جاتے، مطمئن نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں کہاں کمی رہ گئی ہے، کہاں خامی رہ گئی ہے۔ یہ خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ پھر آگے دیکھیے کیا دعا تھی ان کی، آیت نمبر 129 دیکھیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور تو اٹھا، فیہم ان میں، رسولا ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیات، ویعلمہم اور وہ تعلیم دے ان کو، الکتاب کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، ویزکیہم اور وہ پاک کرے ان کو، انکا بے شک تو، انت تو ہی، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں سے ایک رسول انہی میں سے، تلاوت کرے وہ اوپر ان کے تیری آیتیں، اور تعلیم دے ان کو کتاب اور حکمت کی، اور پاک کرے ان کو، بلا شبہ تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ خاص دعا بتائی جا رہی ہے، کتنی پیاری دعا تھی، آپ دیکھیں ان کی اس دعا کی وجہ سے، ان کی اس دعا کی برکت سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا ہمارے لیے، اور ہم انہی کی امت میں سے، الحمدللہ امت محمدیہ میں سے۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، وہ کام کریں جو کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کرنے کے لیے کہے ہیں، تاکہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے لیے یہ شفاعت ہمیں مل سکے انشاءاللہ۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یعنی ہماری اولاد میں رسول مبعوث فرما، تاکہ وہ ان دونوں کے درجات کی بلندی کا سبب بنے، یعنی ایک ایسا رسول ہو جو کہ اپنے والدین کے لیے، اپنے آبا و اجداد کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنے، اور لوگ اس رسول کی اطاعت کریں، اسے اچھی طرح پہچان لیں۔ پھر کہا کہ یتلو علیہم آیاتک، یعنی وہ لفظاً یا حفظ کرنے اور حفظ کروانے کے لیے تیری آیات کی تلاوت کرے۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کام بتائے گئے یہاں پر۔ پہلا کام کیا ہے کہ وہ تیری آیات کی، یعنی تیری کتاب کی تلاوت کرے۔ تلاوت کا لفظ الگ سے آیا ہے، یہ بات آپ خاص طور سے غور کریے گا۔ پھر دوسرا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب تلاوت آیات الگ ہے اور کتاب کی تعلیم الگ ہے، یعنی وہ معنی سمجھائے اس کتاب کے، والحکمہ اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو کتاب کی تعلیم الگ ہے اور حکمت الگ ہے۔ وَيُزَكِّهِمْ، اور وہ تزکیہ کرے۔ تزکیہ کیا، یعنی عمل صالحہ کے ذریعے سے ان کی تربیت کرے اور برے اعمال سے ان کو بچائے، کیونکہ جو برے اعمال ہوتے ہیں، خراب اعمال ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے نفس پاک نہیں ہو سکتا، نفس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ ان کا تزکیہ کرے، ان کو اچھے اعمال کی ترغیب دے اور تعلیم دے۔ انک انت العزیز، یعنی تو ہر چیز پر غالب ہے۔ عزیز ایکچولی این زا سے یہ نکلا ہے، غالب زبردست، غلبے کی وجہ سے عزت والا ہونا۔ تو عزیز اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی قوت کے سامنے کوئی چیز نہ ٹھہر سکے، سبحان اللہ۔ اور الحکیم اس ہستی کو کہتے ہیں جو ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھے۔ تو پس تو اپنے غلبے اور حکمت کے تحت ان کے اندر اس رسول کو مبعوث فرما، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں نبیوں کی دعا سنی، الحمدللہ قبول فرمائی، اور تمام مخلوق پر، عام طور پر اولاد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام پر، اور خاص طور پر رحم کرتے ہوئے رسول اکرم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، سبحان اللہ۔ تو کتنی پیاری دعا تھی، آپ دیکھیں۔
تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے 2 سلسلے جاری رکھے، یعنی جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تب سے یہ 2 سلسلے جاری ہیں، ایک یہ کہ رسول اور دوسرا کتاب۔ اب یہاں پر تو رسول کا کام کیا بتایا گیا ہے کہ وہ تلاوت کرے کتاب کی، تعلیم دے ان کو، ان کا تزکیہ کرے، ان کو حکمت سمجھائے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تزکیہ بھی ضروری ہے، تلاوت بھی ضروری ہے، تعلیم بھی ضروری ہے اور حکمت بھی ضروری ہے۔ جب ہم تزکیے کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم تو نماز پڑھیں نا، کافی ہمارے لیے، تزکیے کی کیا ضرورت ہے ہمیں۔ اب دیکھیں، جب تک کہ نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا انسان کے اندر بھلائیاں نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال یہاں پر یہ سب کام اللہ کے رسول کے بتائے گئے تھے کہ تلاوت آیات، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت، دوسرا اس کی تعلیم، تیسرا اس کے ذریعے سے تزکیہ کتاب کے ذریعے سے، اور حکمت سمجھانا، حکمت سکھانا۔ اس کے بارے میں جو علماء کرام اپنی رائے بیان کرتے ہیں کہ حکمت کیا ہے، تو دین کی معرفت، بات کی تہہ تک پہنچنا، یعنی جو فقہ ہے یا قرآن اور سنت میں جو باتیں ہیں اس کے ذریعے سے فقہ حاصل کرنا، یعنی جو نئے نئے مسائل آ رہے ہیں ان کا حل ڈھونڈنا، ٹھیک ہے۔ تو بات کی تہہ تک پہنچنا، فقہی مسائل حل کرنا، نکالنا، اور فہم، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اور احادیث کا فہم۔ اور ایکچولی یہ اللہ تعالیٰ کے نور میں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یعنی دنیا میں جو بھی روشنی ہے، یعنی جو علم کی روشنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو لہٰذا اس کو علم کو نور بھی کہا گیا ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حکمت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہیہ السنہ، یہ صرف سنت ہے، جیسے کہ سورہ احزاب میں آتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو تمہارے گھر میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور حکمت کا۔ تو ذکر سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ تو یہ امام ابن تیمیہ کا قول ہے، اور اس میں ساری ہی باتیں صحیح آتی ہیں۔ جو پہلے ہم نے کسی کی رائے پڑھی، قرطبی کی رائے کیا ہے کہ حکمت کیا ہے، معرفت بالدین، کہ دین کی معرفت۔ پھر تعویل یا فقہ ہے جو کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے سمجھی جاتی ہے، نہیں کوئی نئے نئے فقہی مسائل جو آتے ہیں ان کا حل نکالا جاتا ہے۔ اور فہم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، یا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے، ایکچولی اللہ تعالیٰ کا نور ہی ہے، علم کو اللہ تعالیٰ کے نور سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ وہ جہالت کے اندھیروں کو مٹاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں رائے اپنی جگہ صحیح ہے۔ اور یزکیہم کا مطلب کیا ہے، یطہرہم من الشرک وسوء الاخلاق، کہ تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پاک کرنا شرک سے اور برے اخلاق سے۔ تو اللہ کے رسول نے یہی کام کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی، شرک کی گندگی کو ختم کیا، شرک کی قباحت کو بتایا، اور لوگوں کے دلوں میں توحید کی تعلیم کو عام کیا، اور لوگوں کو برے اخلاق سے بچایا، اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ یہ تزکیہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ اے اللہ تعالیٰ تو بے شک تو غلبے والا ہے، عزیز ہے اور حکیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی تھی کہ اس نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا اور ان کو حکمت کی تعلیم دی، سبحان اللہ۔ اور پھر رسول نے وہ اپنے امتیوں کو دی، یا جو بھی بات کو مان لیتا ہے اس کو آپ نے وہ تعلیم دی۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 130، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ومن اور کون، یرغبو بے رغبت ہوتا ہے، ان ملتی طریقے سے، ابراہیم علیہ السلام کے، اللہ سوائے منصفیہ جس نے بے وقوف سمجھا، اس نے نفس اپنے آپ کو، بلقد اور البتہ تحقیق، استفیناہ چن لیا ہم نے اس کو، فی الدنیا دنیا میں، وانہ اور بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، لمن الصالحین البتہ صالحین میں سے ہے۔ اور کون ہے جو بے رغبتی کرتا ہے ملت ابراہیم سے، مگر وہی جس نے نادانی کی اپنے نفس کے معاملے میں، اور بلا شبہ چن لیا ہم نے اس کو دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ ایکچولی یہود یہ اعتراض کرتے تھے، اور یہود یہ کہتے تھے کہ اچھا یہ کیسا دین ہے تمہارا، ہم تو جو دین کو فالو کرتے ہیں بالکل الگ ہے، ہماری کتاب میں الگ باتیں لکھی ہیں، تم تو کوئی اور دین فالو کر رہے ہو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ، اور وہ مسلمانوں کو بے وقوف کہتے تھے اصل میں۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ پہلے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ اس طرح سے کہنے کی کوشش کی تھی، ایسا جملہ ان کے لیے کہا تھا، یعنی وہ رائینہ کہتے تھے، تو اس کا مطلب اسی طرح سے کچھ ہوتا ہے، خراب معنی ہوتے ہیں اس کے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم دوسروں کو کیوں بیوقوف کہہ رہے ہو، دوسروں کو تم کیوں احمق کہہ رہے ہو، احمق تو تم خود ہو، بیوقوف تو تم خود ہو. کیونکہ یہ جو سفیہ نفسہ کا جو معنی ہوتا ہے سفیہ جاہل، یعنی جو بیوقوف بھی ہو، نادان بھی ہو، لا علم بھی ہو. تو وہ یہود دراصل جو اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کیسا دین ہے جو ہمارے دین سے تو بالکل میچ ہی نہیں ہوتا ہے یہ، اور بالکل ٹکراتا ہے ہمارے دین سے، جبکہ تم کہتے کہ تم بھی ایک اللہ کو مانتے ہو اور ہم بھی اہل کتاب میں سے ہے. تو وہ ایکچولی کہا کرتے تھے کہ ہم صحیح ہے، تم غلط ہو، تم لوگ بیوقوف ہو، ہم عقل مند ہیں. اور وہ اکیلے اکیلے اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو خوش ہوتے تھے، اور مسلمانوں کو بیوقوف کہتے تھے کہ یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بیوقوف تو اصل میں تم لوگ ہو. تو جو کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے گا، رغیبہ یہاں پر یرغب امن، تو ان جب آ گیا تو اس کے معنی الٹ ہو جاتے ہیں. رغیبہ تو ان لگنے سے معنی الٹ ہو گئے، یعنی بے رغبتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو اپنے اسلاف کی اندھا دھند پیروی کرے گا بغیر علم کے تو وہی بے وقوف ہے. اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں مسلمان، تو ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم نے چن لیا تھا. اور یہاں پر استفینا سواد فا واو کے لیے ہے، سواد فا واو اس کا روٹ ورڈ ہے. اور ایکچولی یہ خاص طور سے نبیوں کے لیے آتا ہے، کیونکہ جو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا ہوا جتباکم، سورہ حج میں آیا ہے کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے. اور استفینا صفا سے ہے یہ، یعنی اپنے پاک صاف کر لینا یا اپنے لیے مخصوص کر لینا، کسی چیز کا ہر قسم کی آمیزش سے پاک اور صاف ہونا. دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے خاص اور خالص چیز لے لینا. تیسرا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کو چن لینا. اور چوتھا معنی ہوتا ہے برگزیدہ کرنا، منتخب کرنا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اور جو بھی نبی تھے اللہ تعالیٰ نے جن کو بطور انبیاء چن لیا تھا اپنے لیے. اور کب چنتا ہے اللہ تعالیٰ، کیوں چنتا ہے، وہ کیا خاص خوبی ہوتی ہے جس کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو چنتا ہے. ایک تو خاص نبی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ وحی کے لیے، یعنی ان کے اوپر وحی نازل فرماتا ہے، چن لیتا ہے. اور دوسرے پیغمبر، بطور پیغمبر تو نہیں چنتا ان کو، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص کر لیتا ہے. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں، جو نبیوں کے طریقے کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، جو نبیوں کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، جو نبیوں کی اتباع یا پیروی کرنے والے لوگ، ان کو بھی چن لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کب اور کیسے چنتا ہے اور کیوں چنتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے دیکھتا ہے اپنے بندے میں کیا خوبی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ آزمائشیں ڈالتے رہتا ہے اپنے بندوں پر. اور جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کے اوپر تو اسپیشل آزمائشیں آتی ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اچھا آزمائشوں کے بھٹے سے گزر کر یہ بالکل کندن بن گئے ہیں، تب اللہ تعالیٰ وحی کے سلسلے سے ان شروعات فرماتا ہے اور ان کو بطور نبی چن لیتا ہے. اور جو نیک بندے ہوتے ہیں پھر ان پر بھی ایسے ہی آزمائشیں آتی ہیں، یا ان کو بھی اللہ تعالیٰ پہلے چھان پھٹک کر دیکھتا ہے، ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے کہ اچھا یہ چنے جانے کے قابل ہے یا نہیں ہے. کچھ مشکلات آئیں گی تو کیا یہ اس پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں، نہیں رہ سکتے ہیں، یا تھوڑ دلے ہو کر پیچھے پلٹ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے. تو یہاں پر سفیہ نفسہ، سفیہ بمانی جوہل کے ہیں، جو اپنی ذات سے احمق ہو. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ملت ابراہیمی سے روگردانی وہی کرے گا جو اپنے نفس سے بھی جاہل ہو، یعنی اس کو خود اپنی ذات کی بھی خبر نہ ہو کہ میں کیا ہوں. یعنی اس طریقے سے منہ موڑنے کو احمقانہ حرکت سے تشبیہ دی گئی ہے. تو یہاں پر رغیبہ کا جو صلہ ان ہو تو معنی بے رغبتی کے ہوتے ہیں. تو ملت ابراہیمی سے بے رغبتی بے وقوفی کا کام ہے، یہ بے وقوفوں کا کام ہے. یہود نے کہا تھا دراصل کہ ہم اپنے دین پر ہیں، تو ان سے کہا گیا کہ جو ہے تم کون سے دین پر ہو؟ اصل دین تو کون سا ہے جو ابراہیم علیہ السلام لائے تھے اور جس کی انہوں نے وصیت کی تھی یا نصیحت کی تھی، اور ان کو تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا. آگے دیکھیں آیت نمبر 131، کیا ان کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اذ جب، قال فرمایا، لہو اس کے لیے، ربہ اس کے رب نے، اسلم تو سپرد کر، قال اس نے کہا، اسلم تو سپرد کر دیا میں نے، سرنڈر کر دیا میں نے، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. جب کہا اس سے اس کے رب نے فرما بردار ہو جا، تو کہا اس نے کہ میں اپنے رب کا فرما بردار ہو گیا یا مالک کائنات کا فرما بردار ہو گیا. سبحان اللہ، کتنا پیارا جملہ ہے یہ ایک جملہ اگر ہم یاد کر لیں اور اس کو یاد رکھیں، یقین جانیے زندگی بہت آسان ہو جائے. کہ جب بھی ہمارے رب کی طرف سے کوئی حکم آئے ہم فوراً اپنے سر کو جھکا دینے والے بنے.
کیا آج ہمارے سامنے جب بھی کوئی رب کا حکم آتا ہے تو کیا ہم اپنے آپ کو اس طرح سے جھکاتے ہیں؟ کیا ہم نے کہا کہ ہاں اے میرے رب میں تیرے لیے فرما بردار ہو جاتی ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرما برداری کی غرض سے کہا تھا کہ ہاں یعنی میں اخلاص، توحید، محبت اور انابت کے طور پر جہانوں کے پروردگار کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ ان کی خاص صفت قرار پائی، یعنی وہ اسلم تھے ماشاءاللہ، وہ حنیف تھے. اور یہ جو توحید تھی ایکچولی ابراہیم علیہ السلام نے ورثے کے طور پہ اپنی اولاد میں منتقل کی. توحید کی دعوت انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کی تعلیم دی اور آنے والی نسلوں کو بھی. اور یہ جو جملہ ہے دراصل ہمیں بہت ساری باتیں سکھاتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ہمارے سامنے آئے ہم کیا کریں؟ فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں. آگے دیکھیے 132. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَوَصَّى اور وصیت کی بہا اس کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیہ اے میرے بیٹوں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اصطفیٰ اس نے چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین دین، فلا تو نہ، تموتن ہرگز تم مرنا، الا مگر وانتم اور تم مسلمون فرما بردار ہو. اور وصیت کی اس کلمہ اسلام کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ نے چن لیا ہے واسطے تمہارے یہ دین، پس نہ ہرگز مرنا تم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. سبحان اللہ. یعنی تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ کسی نے سوال کیا کہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں اپنے موت کا حال کچھ معلوم نہیں ہے کہ کب آئے گی تو پھر ہم کیسے مسلمان کی حالت میں مر سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو شریعت کی جو تمام کوالٹیز ہیں اس سے اپنے آپ کو متصف کر لو. یعنی تمہارے اندر وہ تمام کوالٹیز ہونی چاہیے جو ایک مسلمان میں ہوتی ہیں. شاعر اللہ کی، جو اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں، جو احکامات ہیں اس کی پابندی، اور اپنے اخلاق کو بہتر بنا لو. ایسے اپنے اخلاق کر لو کہ یعنی بالکل تمہیں دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آ جائے، یعنی تم دین کی پابندی کرنے والے بنو، اور اتنا تم اس میں انوالو ہو جاؤ کہ تم چلتے پھرتے ایک نمونہ بن جاؤ. تو پھر جب تم کو موت آئے گی تو تم کیا ہوگے؟ تم اسی پر قائم ہوگے، تم اسلام پر قائم ہوگے. اگر تم نے اپنی زندگی کو عیش میں گزار دیا یا تم جس حال میں تھے اسی حال میں مر گئے، یا تم کو جب موت آئی تو اس وقت تم کوئی ایسے کام کرے تھے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس حالت میں انسان کی موت آتی ہے اسی پر اس کا حساب کتاب ہوگا، یا جو حالت میں وہ زندگی گزارتا ہے اسی پر اس کی موت آتی ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو ہمیشہ مسلمان رکھنے کی کوشش کریں. یہ نہ ہو ہماری زبان سے یہ نہ نکلے کہ اچھا بس بہت کر لی نیکیاں، تھوڑا سا انجوائمنٹ بھی ضروری ہے، بس یہ کہ ہمیشہ نیکی 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 کی باتیں، کچھ تھوڑا سا دنیاوی باتیں بھی کرو. نہیں، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو فرما بردار رکھنے کی کوشش کریں. کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روگردانی نہ کریں. تو یہاں پر کیا وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے؟ وصا کا جو لفظ ہے واو سوادیہ سے ہے. وصی ایسی وصیت جو حکم کا درجہ رکھے. تو انہوں نے حکم دیا تھا اصل میں، اور انہوں نے کیا سمجھایا تھا اپنے بچوں کو کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ صرف اور صرف اسلام ہے. بخاری کی حدیث ہے، اور تمام انبیاء دراصل ایک ہی دین لے کر آئے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا انبیاء کی جماعت اولاد جو ہے یعنی اللہ ہیں، یعنی ان کی مائیں مختلف ہیں اور باپ ایک ہے، یعنی ان کا دین ایک ہی ہے لیکن شریعت تھوڑی سی مختلف رہی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کیا وصیت کی تھی اپنی اولاد کو کہ تم مسلمان ہی رہنا، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اے میرے بیٹو تم اسلام کی حالت میں مرنا. یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا کہ تم مسلمان ہو. انہوں نے کوئی نام نہیں رکھا، انہوں نے یہودی نام نہیں رکھا، انہوں نے ابراہیمی نام نہیں رکھا، انہوں نے نصرانی نام نہیں رکھا. یہ نہیں کہا کہ تم اپنے آپ کو یعقوبی کہنا یا تم اپنے آپ کو یہود کہنا، نہیں، بلکہ وہ انتم مسلمون، تم اس حال میں مرنا کہ تمہیں موت اسلام کی حالت میں آئے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو سماکم المسلمین، اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا، سورہ حج کی آیت میں ہے. اور اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ صرف اور صرف اسلام ہے. تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. غور کریں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر وقت فرما بردار رہنا ہے،
کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر نیک کام کیے اور ایک کام غلط کر لیا اور وہی وقت موت کا لکھا ہوا ہو، یہ وہی وقت موت آنے والی ہو. تو لہٰذا ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ نیکی کی حالت میں رہنا ہے، فرما برداری کی حالت میں رہنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چنتا ہے جو اس کے فرما بردار ہوتے ہیں، اس کے رسولوں کے فرما بردار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کوالٹی دیکھتا ہے اپنے بندوں میں، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے اندر استقامت ہے یا نہیں ہے، یہ مشکلات پر صبر کرتا ہے نہیں کرتا ہے. جب مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو یہ کہیں اللہ تعالیٰ سے شکایتیں تو نہیں کرتا. جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندے میں یہ بری عادت نہیں ہے، تب وہ اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم سے کوئی بھی پوچھے کہ اچھا آپ کس مسلک کو فالو کرتے ہیں، آپ کون ہیں، آگے کی آیت میں بھی دراصل آگے کی آیت کا بھی سمجھ لیجئے کہ یہ تشریح ہے جو ہم آگے آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 135 جو آگے ہم پڑھیں گے، کہ اگر کبھی بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ اچھا آپ کا نام کیا ہے، آپ کس جماعت سے، کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کس مذہب کو فالو کرتے ہیں، ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں. وہ آپ سے بہت پوچھیں گے، بہت کھوج کرید کریں گے کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، آپ کوئی نہ کوئی تو گروہ سے تعلق رکھتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ آپ کا مسلک ہوگا، کسی نہ کسی امام کو آپ فالو کرتے ہوں گے. کہنا کہ ہم چاروں امام کو فالو کرتے ہیں اور ہم کو ہمارا مسلمان نام ہی سب سے اچھا لگتا ہے. نہ ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، نہ شافعی، نہ حنبلی، نہ مالکی، نہ اور بھی جتنے نام ہیں آپ لے لیں. یہاں پر میں سب نام نہیں گنواؤں گی ورنہ پھر ہو سکتا ہے کہ آبجیکشن آ جائے. تو بہرحال جتنے بھی نام ہیں جو فرقوں کے اور مسلکوں کے، اور کچھ اب سب نے اپنے اپنے نام رکھ چھوڑے ہیں، اور ہر فرقہ دوسرے فرقے پر گمراہی کا اور کفر کا فتویٰ لگاتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. تو سب کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر دے گا. بس ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے انٹروڈیوس کروانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ ہم کو یہی نام ہمارا اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمارے رب نے ہمارا یہی نام پسند کیا تھا. الحمدللہ تو ہم اپنے رب کا چوز کیا ہوا نام کیوں نہ بولیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مسلکی اور مذہبی فرقہ واریت سے ہٹ کر بچ کر اپنے آپ کو صرف مسلمان بنائے رکھیں انشاءاللہ. آیت 133 ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. ام یا کنتم تھے تم شہداء موجود، اذ جب حضر حاضر ہوئی، یعقوب پر، الموت موت، اذ جب قالا اس نے کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں کے لیے، ما تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا معبود کے آپ کی، و الہ آبائی کا اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، الہن معبود واحدن ایک ہی، و نحن اور ہم لہو اس کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے کتنے فرما بردار تھے، ان کی فرما برداری ان جملوں سے پتہ چلتی ہے. تو جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن یہود سے مخاطب تھے، جو یہود اس وقت مدینہ میں تھے، تو وہ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام پر موت آئی، یعنی جب موت آنے والی تھی اور وہ اپنے بچوں کو وصیت کر رہے تھے، تو کیا تم اس وقت موجود تھے وہاں پر؟ کہ تم وہاں حاضر تھے؟ نہیں، تم وہاں حاضر نہیں تھے. تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کیا وعدہ لیا تھا اور ان کے بچوں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ یہودیوں کو الزام تھا کہ وہ ملت ابراہیم اور ان کے بعد ملت یعقوب پر ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انکار کرتے ہوئے یہاں پر فرمایا کہ کیا تم سب اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ یعنی جب موت کی علامتیں ظاہر ہونے لگی تو انہوں نے آزمائش اور امتحان کے طور پر اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا تاکہ ان کی وصیت پر ان کے بیٹوں کے عمل کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. تو انہوں نے پوچھا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بیٹوں نے کتنا اچھا جواب دیا تھا جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. ان کے بیٹوں نے کہا تھا کہ ہم تو بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نہ کسی کو اس کے برابر قرار دیں گے، اور ہم تو اسی کے مطیع اور فرما بردار ہیں. تو بس انہوں نے کیا کیا؟ توحید اور عمل کو جمع کر دیا. سبحان اللہ. تو ایکچولی یہاں پر یہودیوں سے کہا جا رہا ہے جو مدینہ کے یہود تھے کہ تم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو وصیت کر رہے تھے، اور انہوں نے خبر دی تھی. اور انہوں نے کیا نصیحت کی تھی اپنے بچوں کو؟ کہ انہوں نے یہودیت کی وصیت نہیں کی تھی کہ تم یہودی بنے رہنا، بلکہ انہوں نے حنیفیت کی وصیت فرمائی تھی.
تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ آیت اتنی بہترین ہے، ایسے لگتا ہے گویا پورے فرسٹ جز کا یہ نچوڑ ہے آیت. تل کا وہ امتن ایک امت تھی، قد تحقیق خلط وہ گزر چکی، لہا اس کے لیے ما جو کسبت اس نے کمائی کی، ولکم اور تمہارے لیے ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور نہیں تم پوچھے جاؤ گے اما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے رہے وہ. یہ ایک جماعت ہے جو گزر گئی، اسی کے لیے ہے جو کمایا اس نے اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور نہیں سوال کیے جاؤ گے تم سے اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. سبحان اللہ، کتنا سنہری اصول دے دیا گیا ہمیں کہ جو پہلے لوگ تھے وہ گزر چکے، ان کے بلبوتے پر ان کے زوم میں آ کر تم اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز مت سمجھو. جو عمل انہوں نے کیے تھے وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو عمل تم کر رہے ہو تمہارے لیے فائدہ مند ہوں گے. ان کے کیے گئے عمل سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. ہمارے لیے کتنا کلیئر کٹ جواب یہاں پر آنسر موجود ہے واضح طور پر، کہ اگر ہم اپنے آپ کو کسی طرح سے اس طرح انوالو کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے بزرگوں کی اولاد ہیں، ہمارے پیر، ہمارے جو فلاں عالم صاحب، ہمارے دادا، ہمارے پردادا تو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو وہ کتنے بھی بڑے عالم گزرے ہوں، ان کی نیکیاں آپ کے کچھ کام نہیں آنے والی. وہ جو عمل کرتے تھے وہ ان کے لیے تھا، آپ کو اپنا عمل خود کرنا ہے. جیسے ہمارے یہاں پر کہتے ہیں لوگ کہ وہ ہمارے رشتے دار فلاں منسٹر کے خانسامہ تھے، ان سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا بھلا. یعنی اگر کوئی منسٹر کا خانسامہ بھی تھا، یعنی کوک بھی تھا، تو ہم اس کو بھی ایک ایز اے گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو اصل چیز کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح ہے. اصل چیز کیا چیز کامیاب کروائے گی؟ آپ کا اپنا عمل صالح ایمان کے بعد. تو کیا کرنے کی ضرورت ہے آپ بتائیں؟ کہ یہاں پر ایک تو یعقوب علیہ السلام کی فکر بتائی گئی ہے کہ انہی والدین کی سب سے بڑی خواہش یہ ہو کہ اس کی اولاد اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار اور عبادت گزار رہے. والد جو سب سے بہترین عطیہ اولاد کو دیتا ہے وہ اس کی نیک تربیت ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ فرمانبردار رہنا، کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اور پھر کہا گیا کہ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، جو فرمانبرداری کے کام انہوں نے کیے تھے، جو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا وعدہ کیا تھا یعقوب علیہ السلام سے، اور اس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی تھی. تو پھر وہ جو کام کر چکے تھے اس کا اجر ان کو مل جائے گا، اور تم جو عمل کر رہے ہو تم اس کا بدلہ پاؤ گے. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اے محمد کی پھوپھی صفیہ اور اے بیٹی فاطمہ، جو کچھ مانگنا ہے یہاں مانگ لو، کیونکہ قیامت کے دن میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گا. آج امت مسلمہ کس زوم میں مبتلا ہے، کس خوش فہمی میں مبتلا ہے، کس طرح سے تمناؤں اور آرزوؤں میں جی رہے ہیں ہم لوگ، کس طرح سے جھوٹی تمناؤں میں شیطان نے ہمیں انوالو کر دیا ہے کہ ہم تو سید کی اولاد ہیں، ہم تو فلاں پیر کے پیروکار ہیں، فلاں سے ہم نے بیعت لے لی ہے، اور ہمارے قبر میں وہ ہمارا شجرہ، شاید شجرہ ہی کہتے ہیں، ہمارا شجرہ رکھ دینا، اور فلاں فلاں پیر یا بزرگ کی وہ چٹھی رکھ دینا اس میں ساتھ میں کہ ان کے لیے میں نے خاص کچھ عمل کیا ہے، استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں پیر کے خاص آدمی ہیں، ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سید کی اولاد ہیں، ہم فلاں ہیں، جو چاہیں عمل کریں، ہماری بخشش ہو جائے گی. تو جان لیں کہ ہر ایک نفس جو عمل کرتا ہے اس کی ذمہ داری اسی پر ہے. وَلَا تَكْتُبْ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور نہیں لکھا جاتا نفس کے لیے، کسی بھی نفس کے لیے، لیکن یہ کہ جو کچھ اس نے کیا ہے. اور قرآن کی ایک آیت ہمیں واضح طور پہ بتا دیتی کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کریں، دوسروں کے نہیں، کیونکہ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو آج کے جو ہم کو عملی نقاط ملتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو یاد دہانی کروائیں اپنے اعمال کے بارے میں کہ کیا ہم خیر والا عمل کر رہے ہیں، اور کیا اس عمل کے ساتھ جو بھی خیر والا عمل ہم کر رہے ہیں، جو عمل صالح ہم کر رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو یاد دہانی کرواتے رہیں کہ اس کے ساتھ ہم اس کے قبول ہونے کی بھی دعا کریں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ تو محنت کیا ہوگی، رائے گاں جائے گی اگر قبول نہیں ہوگا. تو ربنا تقبل منا.
دوسرا قابل عمل پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم دعا کرتے رہیں دن اور رات میں، اپنی اولاد کے لیے بھی، اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ان کو شامل رکھیں، اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی ذریت کو، اپنی آنے والی نسلوں کو۔ یہ انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے بھی یہ دعائیں کی اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، ہم بھی وہ دعائیں کرتے رہیں، اپنی ذریت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ہم دعا کریں۔ اور تیسرا قابل عمل پوائنٹ ہے کہ ہم جب بھی تلاوت قرآن کریں تو اس کو ایک تو بہترین طریقے سے کریں، اس قرآن کی تلاوت کی ہم حفاظت کریں، اس کو حفظ کریں، اور جب ہم قرات کریں یعنی قرآن پڑھیں تو صرف قرآن کو ہی کافی نہ سمجھیں بلکہ اس کے ساتھ سنت بھی ضروری ہے، جیسے کہ حکمت کس کو کہا گیا ہے؟ سنت کو کہا گیا ہے۔ تو کتابیں، جو حدیث کی کتابیں اس کو بھی پڑھیں، خصوصاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ویسے تو ساری حدیثوں کی کتابیں ہم کو پڑھنی چاہیے جو صحیح ہیں، اور اس میں سے اپنے لیے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے، کہ دعا کرنا اور اصلاح کرنا یہ ہمیشہ انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور اصلاح کا کام کریں، اور ساتھ میں اپنے اولاد کے لیے بھی دعا کریں کہ ہماری اولاد بھی اس نیک کام میں شامل حال ہو، یعنی ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد یہ اصلاح کا کام کرتی رہے انشاءاللہ۔ جیسے کہ زکریا علیہ السلام کو کیا فکر تھی کہ میرے بعد کون ہوگا جو دیکھ بھال کرے گا میری قوم کی، ان کی جو ذریت تھی ان کی، تو لہٰذا انہوں نے نیک صالح اولاد کی دعا کی تھی۔ تو بہرحال جس طرح انبیاء دعا کرتے رہے اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذریت کے لیے کہ ان کے بعد کوئی نیک اور صالح لوگ ہوں ان کی اولاد میں سے، ہم کو بھی دعا کرنی چاہیے۔ دوسرا قابل توجہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کام کے بعد ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے قبول فرما، تو اس کی قبولیت کی فکر ہم کو ہونی چاہیے۔ اور تیسرا قابل توجہ پوائنٹ یہ ہے کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے تھے، رجوع کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو آپ سوچیں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کتنی نہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور اللہ کی طرف پلٹنے والا بنائے، اپنے ہر کام کو پرفیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنے والا بنائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں جو کمی رہ گئی ہے اس سے تو درگزر فرما۔ کوشش تو یہ کریں کہ ہر کام بہت بہترین ہو، ہمارا احسن عمل ہو ہمارا، لیکن اس احسن عمل میں بھی کچھ نہ کچھ کمی رہ ہی جاتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم بندے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم سے اعمال میں تقصیر ہوتی رہتی ہے، کمی بیشی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ہمیشہ اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے ہمارے رب، ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ سارے کام کرنے، لیکن یہ کوششوں میں اگر کہیں کوئی کمی بیشی رہ جائے، کبھی کہیں اس میں ذرا سے بھی کچھ خواہشات حاویہ ہو جائے، کبھی کسی چیز کا غلبہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے، بس ہمیں معاف کر دینا، ہماری کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو بھی چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں ہماری، ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ کوششیں ضائع نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ ہم کسی کی تعریف کے لیے کام کرنے والے بنے، اللہ نہ کرے کہ ہم کسی دنیاوی مال و دولت کے لیے کام کرنے والے بنے۔ اے اللہ تعالیٰ جو بھی کام ہم کریں خالص تیری رضا کے لیے، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ مالک آخرت میں ہمیں نجات مل جائے، آخرت میں ہمیں بس ہم جہنم سے بچ جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، بس اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر کبھی کہیں دل میں کچھ خیال آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے درگزر فرما دینا، اور یہ کوششوں میں جہاں کہیں بھی کوئی کمی رہ گئی ہو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ جو بھی ہم عبادات کریں، جو بھی ہم کام کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس میں کمی بیشی کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما، ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکے، یہ کام کا جو حق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے، اور واقع میں ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ ہماری بساط ہی کیا ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے، بھلا ہم تو بندے ہیں حقیر سے۔ بس جو بھی کچھ نیکی کی توفیق ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اسی کے فضل سے ہوتی ہے، اور بس اللہ تعالیٰ ہی اسے قبول فرمانے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔